رد نشہ اور حرمت منشیات، اور نشہ و شراب سے جنم لینے والی بیماریاں۔ اگر آپ طب نبوی وغیرہ پڑھیں یا اس طرح کی دیگر جو جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان کے حرمت کے مصالح، حکم، حکمتیں، مصلحتیں اور وجوہ کے حوالے سے کتابوں کا، مواد کا مطالعہ کریں تو ان میں اگر آپ نشہ شراب کی حرمت اس کے پس منظر میں میڈیکل کے اعتبار سے جائیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس میں کون سی وجوہات، کون سی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیز حرام ہوئی ہے، منع ہے، تو آدمی پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ چند بیماریاں بلکہ بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جو اس نشہ اور شراب کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ ماہرین نے طب نے، جو ماہر لوگ ہیں اس دنیا کے علاج و معالجہ کے اور بیماریوں کے تشخیص کرنے کے اعتبار سے، تو انہوں نے اس کی وہ وجوہات بیان کی ہیں یا وہ بیماریاں انہوں نے جو ہے بیان کی ہیں۔ مثلا ان میں ایک ہے کہ شراب و نشہ وغیرہ سے انسان کو حلق کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گلہ۔ اب یہ حلق کی جو بیماریاں اس کو پیدا ہوتی ہیں ان میں اس کے آواز کا بیٹھ جانا، آواز کا بکھر جانا ایک طرح سے، اور یہ چیزیں اس کے گلے کی بیماریاں، حلق کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح منہ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور منہ میں بسا اوقات تو یہ منہ کی بیماری اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ انسان صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر پاتا، منہ سے تھوک ایسے شروع ہو جاتا ہے اور تھوک اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور جو ہے بات کرتا ہے تو منہ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں جاتا ہے، تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ شخص، یہ مرد یا یہ عورت جو ہے کوئی شراب کے عادی یا عادی عورت ہے۔ اسی طرح جگر کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طرح دل کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح اسقاط حمل وغیرہ کے سلسلے سے ہوتے ہیں۔ قلت عمر انسان کی گویا گھٹتی چلی جاتی، جلدی موت کی وادیوں کی طرف جاتا ہے انسان، اور یہ سائلنٹ زہر ہے، خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح معدے کی بیماریاں، معدے کا السر، زخم، یہ چیزیں اس کو لگ جاتی ہیں۔ اچھا، خون اس کا فاسد ہونے لگ جاتا ہے۔ جب خون فاسد ہو، یاد رکھیں، تو انسان کے جسم میں بہت ساری بیماریوں کا، بلکہ سبھی بیماریوں کا ایک بڑا سبب خون کا فاسد ہونا ہے۔ یہ جو سنگی حجامہ لگوانے کا سلسلہ ہے اسلام میں، تو وہ ایک فاسد خون کو نکالا جاتا ہے خاص تاریخوں میں۔ تو فاسد خون جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے بیماریوں کا سلسلہ ختم یا کم فرما دیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، پھر جیسے انسان آگے ضرورت پڑتی تو لگاتا ہے سنگی۔ اب یہ شراب انسان کے خون کو فاسد کرتی ہے، تو ظاہر بات ہے جب خون فاسد ہوگا تو پھر بیماریاں ساری ہی امڑ امڑ کر آئیں گی۔ تنفس کا نظام تنفس کے اندر بڑا خلل پڑ جاتا ہے، یعنی انسان کے سانس لینے کا، سینے کا، یہ دمہ کی بیماریاں، اس طرح کے سلسلے بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہچکی، بس اوقات ایسے عادی، شراب کے عادی یا نشہ کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہچکی کی بیماریاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، یا کھانسی، پھیپھڑے سوجن، یہ اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کینسر بھی عام طور پر ایسے مریض زیادہ کینسر کی طرف جاتے ہیں۔ سر درد، ہر وقت جو ہے انسان سر دردی میں رہتا ہے، سر پکڑے بیٹھتا ہے، کبھی یہ پورے سر پہ درد، کبھی آدھے سر پہ درد، تو اس قسم نشے والے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور سے ان کے ساتھ یہ معاملات، خاص کر جب ان کو نشہ بر وقت نہ ملے، اور نشہ کرنے کے بعد بھی ایک عجیب سے جو ہے مگن رہتے ہیں اس میں۔ بے خوابی کی کیفیت، انسان باشعور ہونا چاہیے، شعور کامل، عقل تام میں ہونا چاہیے ہر وقت، تو یہ انسان ایک مدہوشی کی سی کیفیت، بے خوابی کی سی کیفیت، مطلب ایک تو اس کو نیند میں اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیند اچھی طرح نہیں آتی، اور دوسرا انسان جاگتے ہوئے بھی گویا جاگ نہیں رہا ہوتا، آدھا سویا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیوانگی کی ایک کیفیت اس کے اوپر طاری سی ہوتی ہے بس اوقات، اور ضعف اعصاب، انسان کے جو پٹھے ہیں جسم میں، جو پورے نظام کو سنبھالتے ہیں، انسان کی باڈی کو سنبھالتے ہیں، جو قوت مدافعت میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں،
اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر انسان وہ جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر بیماریاں یہ اس پر یلغار کرتی ہیں. فالج، لقوا وغیرہ، فالج، یہ چیزیں ایسے مریض پر عام طور پر حملہ آور ہوتی ہیں، عراق وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اسی طرح ضعف بصارت، انسان کی نظر کمزور ہونا، دما کی بیماری میں نے اوپر عرض کیا، ٹی بی سیل وغیرہ کی بیماری، اس قسم کی چیزیں، یہ میجر بیماریاں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے پیچھے کھڑی ہیں، نشہ شراب وغیرہ کے پیچھے، اس کے نتائج کے طور پر. خفقان قلب، انسان ظاہر بات ہے اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، ہر وقت لعنت برس رہی ہوتی ہے اس کیفیت میں اس پر. تو اب جب اللہ سے وہ دور ہوتا ہے تو پھر اس کا دل ویران ہوتا ہے. خفقان قلب میں ایک وجہ معلوم نہیں ہوتی کیا وجہ ہے، لیکن ہر وقت گم سم ہوتا ہے، جیسے خطرات کی دنیا سے گزر رہا ہے، ہر وقت پریشان حال رہتا ہے، اور خوف سا لگا رہتا ہے، کھٹکا سا لگا رہتا ہے انسان کے دل کو. اور ضعف با، بس اوقات یہ چیزیں انسان ظاہر بات ہے جب ان کاموں میں پڑتا ہے تو یا وہ ضعف با کا سبب بنتا ہے یا پھر ضعف با کی طرف جلدی سے وہ آگے بڑھتا ہے. اور پھر اسی طرح بواسیر کی بیماری اس سے، اور اسی طرح دائمی قبض کا سلسلہ بس اوقات بعضوں کو شروع ہو جاتا ہے، جو ام الامراض ہے قبض، اور گردے خراب ہو جاتے ہیں اس سے. اگر بعض شرابیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی گردوں کو فیل کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. شوگر وغیرہ کے مسائل یہ چیزیں سے پیدا ہوتی ہیں. اور اسی طرح انجام پھر اس کا سرعت موت، انسان جلدی سے موت کی طرف، قبر کی طرف چلا جاتا ہے. رنگ و حیت اس کی بدلنا شروع ہو جاتی ہے بس اوقات، کیونکہ شراب کوئی ایک قسم کی تو نہیں ہے، مختلف قسم کی ہے. تو مختلف قسم کے کیمیکلز، مختلف قسم کے اس کے اندر گندگی کے پہلو سلسلے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنا اپنا اثر وہ چیزیں بھی دکھاتی ہیں. تو رنگ و حیت بدل جاتی ہے انسان کی، پیٹ بڑھ جاتا ہے انسان کا. یہ عالمی ادارہ صحت کی جو رپورٹ آئی تھی WHO، آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ 80 ملکوں کا جب احوال اور کوائف کا جائزہ لیا گیا تو اس میں سروے رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ، برطانیہ، مغربی جرمنی، روس، جاپان، اس طرح کے جو ملک ہیں، ان ملکوں میں جب انہوں نے دیکھا، سروے کیا، تو پتہ چلا کہ نفسیاتی، ذہنی، اعصابی امراض میں پیش اور روز افزائش کا واحد سبب اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ نشے بازی ہے. کہ انسان کے اندر یہ جو ذہنی اور اعصابی امراض پیدا ہو رہی ہے روزانہ اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں ایک بڑا سبب نشہ بھی ہے، شراب، نشہ وغیرہ یہ چیزیں، اور عمومی بیماریوں سے پیدا ہو رہی ہیں. چنانچہ انہوں نے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا، نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، قوت حافظہ میں 22% کمی پائی گئی، حساسیت میں، انسان غصے میں اور غضب کی کیفیت میں آگے، حساسیت میں 92% اضافہ پایا گیا، اختلال کا شکار ہونے میں 80%، اور اسی طرح پریشانی، بے چینی، جو اضطرابی کی کیفیت، ہے تو وہ تقریباً 61% پائی گئی. منفی اور شاذ سوچ کا حامل ہونا، یہ تقریباً 88% پایا گیا. تو اس قسم کی رپورٹیں انہوں نے بھی دی ہیں اس حوالے سے. تو جب اتنے زیادہ نقصانات ہیں اور ان نقصانات کو طباء نے بھی بیان کیا، اوپر عالمی ادارہ صحت نے بھی اس کو بیان کیا، تسلیم کیا، اسلام بھی اور دیگر ادیان والے جو منصف مزاج ہیں یا جو کسی حد تک اپنے شعبے سے باشعور اور انصاف رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کا اقرار اور اعتراف کیا ہے. تو پھر بہت ہی زیادہ بیوقوفی ہے کہ ایک طرف سے اسلام بھی منع کرے، دین اسلام بھی منع کرے، حرام قرار دے نشے کو، شراب کو، نشے آور چیزوں کو، اور دوسری طرف سے انسانی صحت کے لیے بھی وہ مضر ہوں، اور پھر بھی انسان باز نہ آئے. بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے.